کلپ نمبر 306۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 100 سے 102 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ ترجمہ: اور لوگوں نے جنوں کو اللہ عز و جل کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک گھڑ لیا۔ ارشاد فرمایا کہ سابقہ آیات میں بیان کردہ دلائل قدرت اور عجائب حکمت اور اس انعام و اکرام اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا فرمانے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کریم کارساز پر ایمان لاتے، لیکن اس کی بجائے بت پرستوں نے یہ ستم کیا کہ جنوں کو خدا عز و جل کا شریک قرار دیا، کہ ان کی اطاعت کر کے بت پرست ہو گئے اور اللہ عز و جل کے لیے معاذ اللہ بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ اللہ عز و جل ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے اور یہ چیزیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ ترجمہ: وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کی عظمت و شان اور اس کی پاکی کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور عورت کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، اور اولاد نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا باطل ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل تمہارا رب ہے، جس کی صفات ذکر کی گئیں، اور جس کی صفات یہ ہوں